السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت، طبیعت سیٹ ہے؟ تو جی چلو، آج ہم پڑھتے ہیں انسرٹ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم ایم ایس ورڈ میں چلیں گے۔ ایم ایس ورڈ اوپن ہو جاؤ۔ اس کے بعد بلیک ڈاکومنٹ۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا یہ سارا جو کچھ بھی یہاں پر موجود ہے، ہوم کے ٹیب میں جو بھی موجود ہے، جتنے بھی کمانڈ ہیں ہم نے سارے اسے سیکھ لیے، ٹھیک ہے؟ اگر سیکھ نہیں ہے تو پلے لسٹ میں جائیے اور جو ہے نا انیشیل ویڈیو سے لے کر یہ سارے ویڈیو دیکھیے تو آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کہ ہوم میں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی ہم چلیں گے انسرٹ کی طرف کہ انسرٹ میں کیا کیا ہے۔ دیکھو ہمارے پاس انسرٹ کا انٹرفیس کھول گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھو اس کے کمانڈ دے، ٹھیک ہے؟ تو جی آج ہم پڑھیں گے کیا، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک پڑھیں گے، لیکن آج نہیں، سارا ایک دن کے نہیں، انسرٹ میں بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے نا ٹائم لگے گا، کیونکہ اس میں جتنا بھی ایم ایس ورڈ کے زیادہ فنکشن جو موجود ہے وہ یہاں پر انسرٹ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے جو ہے نا صحیح طریقے سے جو ہے نا سیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یہاں پر کور پیج کہ کور پیج کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کور پیج جو ہے نا وہ جو بک کا فرسٹ کور ہوتا ہے نا، وہی پیج ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم کور پیج کس طرح بناتے ہیں بک کا کور جو ہوتا ہے نا بک کا، تو اسی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس جو ہے نا بہت سارے فارمیٹ یہاں پر موجود ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ریڈی میڈ ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے اس کو کلک کیا، یہاں پر آپ جو ہے نا اپنا جو ہے نا ڈاکومنٹ کا ٹائٹل دے سکتے ہیں، سب ٹائٹل دے سکتے ہیں، یہاں پر ڈیٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈسکرپشن یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا آپ لوگوں کا یہ جو ہے نا مائکروسافٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو مفت ملا ہے، یعنی کہ فری ریڈی میڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بک کا کور آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں، یا فائل کا کور آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں۔ یا اس کے بعد فار ایگزامپل یہ ہے، دیکھو یہ بہت اچھی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ دیکھو، یہ بھی بہت اچھی جو ہے نا اچھا ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے؟ اسے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ یہ دیکھو، یہ بھی آپ لوگ جو ہے نا استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سارے جو ہے نا یہاں پر آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں ریموو کرنا چاہتا ہوں تو اسے ریموو کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ ریموو ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا کور پیج خود سے بنائیں گے، ہمیں یہ ریڈی میڈ نہیں چاہیے کور پیجز، تو وہ بھی ہم بنائیں گے، اس کے لیے ہم جو ہے نا الگ سے ویڈیو ریکارڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بھی آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ کس طرح جو ہے نا ہم نے ایک کور پیج تیار کرنا ہے خود سے، ٹھیک ہے؟ جی تو دوسرا نمبر پر ہے یہاں پر بلینک پیج۔ بلینک پیج کسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ پیج ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس میں لکھائی کی مختلف قسم کی ہم نے لکھائی کی، ٹھیک ہے؟ ہم نے لکھائی کرتے، ٹھیک ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس اس میں جو ہے نا لکھائی ہوگا، ہمیں نیو پیج چاہیے۔ تو اگر اوپر چاہیے تو یہاں پر آ کر آپ نے یہاں پر بلینک پیج پر کلک کرنا ہے، تو یہاں پر اوپر آ گئی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے نیچے چاہیے، اس کے پیج کے نیچے چاہیے بلینک پیج، تو یہاں پر بلینک پیج پر کلک کر کے جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس یہاں پر آ گئے، یہ دیکھو لکھا ہے اس پیج میں، اور آپ یہاں پر آ گئے بلینک پیج، ٹھیک ہے؟ یہ بلینک پیج کا یوز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہاں سوری، یہ بلینک پیج تو جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو ہے نا ہمارے پاس پیج بریک ہے، پیج بریک اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم نے جو ہے نا اس لکھائی کو صاف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں رینڈ شفٹ 9 شفٹ 0 اور انٹر، اس کے بعد ہمارے پاس یہ پیراگراف آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ پیج کو بریک کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درمیان میں سے کہ یہ جو آدھا لکھائی ہے نا یہ نیچے آ جائے دوسرے پیج میں، اور یہ اسی پیج میں رہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس طرح کریں گے کہ اس پر یہاں پر کلک کریں گے، جب یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم بریک پیج پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو ہم نے یہاں پر کلک کیا تھا، یہ جو نا لکھائی الگ ہو گئی، اور یہ لکھائی اب الگ ہو گئی، یہ ٹیکسٹ اب الگ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیج بریک کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد ہم جی پڑھیں گے، یہ تو پیجز کے بارے میں تھا انسرٹ میں، ٹھیک ہے؟ اب ٹیبل کے بارے میں کیا یہاں پر فنکشن موجود ہے، تو ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی پیج میں ٹیبل پر کلک کیا۔
اب ٹیبل میں جو کلک کیا تو اگر آپ نے پن یہاں پر رکھا، کرسر آپ نے یہاں پر رکھا ماؤس کا، جتنے بھی آپ نیچے جاؤ گے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو نیچے خود ہی ایڈ ہو رہا ہے، یہاں پر ٹیبل جو ہے نا خود ہی جو ہے نا کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم نے ایک بٹن بھی نہیں پریس کیا۔ جیسے ہی آج آپ جو ہے نا آ رہے ہو ماؤس کا کوئی بٹن آپ نے کلک نہیں کیا ہے، کوئی بھی کلک آپ نے نہیں کیا ہے، جیسے ہی آپ نے ٹیبل پر کلک کیا، فار ایگزامپل دیکھو یہاں پر ہم نے ٹیبل پر کلک کیا، جیسے یہ کرسر نیچے آتا ہے جو یہاں پر جتنے بھی کالم اور رو ہے سب جو ہے نا یہاں پر پیج میں بن رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پر کلک کیا، ٹھیک ہے، لیفٹ کلک کیا تو یہ جو ہے نا آپ کے پاس یہاں پر ٹیبل آ جائے گا، اگر نہیں کیا تو نہیں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں فار ایگزامپل یہاں پر سلیکشن کی، ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے ٹیبل کو تو دور کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ٹیبل کی ضرورت ہے تو جتنی آپ کو چاہیے وہ یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں اپنے پیج میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے نا خود سے بنانا ہے ٹیبل، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے نا 100 کالم بنانے ہیں ہمیں، اور 100 رو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، رو کیا ہوتا ہے اور کالم کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا ہاریزونٹل، اسے کیا کہتے ہیں؟ روز کہتے ہیں۔ دیکھو یہ جو لائن ہے نا یہ دیکھو یہ سارے کیا ہے؟ روز ہے۔ اور کالم جو ہوتے ہیں نا یہ دیکھو یہ ایک کالم ہے، دوسرا کالم ہے، تیسرا کالم، چوتھا کالم، یہ کالم ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ جو ہے نا اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہو، فار ایگزامپل ہم نے یہ جو سمبل بن گئی نا، دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو بن رہا ہے، ہاں بن گیا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، جس طرح جتنا بھی آپ کو سیل چاہیے۔ سیل کیا ہوتا ہے جی؟ سیل اسے کہتے ہیں، یہ ایک باکس ہے، دوسرا باکس ہے، تیسرا باکس ہے، چوتھا باکس ہے، اس باکس کو جو ہے نا سیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے یہ دیکھو ہم نے سیل کو بڑھا کیا، ٹھیک ہے، اسے سیل کہتے ہیں جی۔ تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنی مرضی سے ہم نے ٹیبل بنانا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اس طرح کریں گے کہ یہاں پر آ جائیں گے انسرٹ پر اور ٹیبل پر کلک کریں گے، اور یہاں پر ہم انسرٹ ٹیبل پر کلک کریں گے۔ انسرٹ ٹیبل میں جو ہے نا یہاں پر نمبر آف کالم ہے، نمبر آف کالم فار ایگزامپل ہم نے کیا یہاں پر ہم 100 انٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس یہ کیا ہے، 2 ہے، 2 کو بھی ہم 100 کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے 100 رو اور 100 کالم کی ایک ٹیبل چاہیے، اوکے پر کلک کیا۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ دی نمبر مسٹ بی بٹوین 1 to 63، اوکے، مطلب یہ کہ 63 سے ہم زیادہ نہیں ایڈ کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو پیج ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس طرح کریں گے کہ 50-50 کریں گے، 50 اور اس کے بعد یہاں پر 50، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھو آپ لوگوں کے پاس یہ جو ہے نا ٹیبل کھل گیا 50-50، ٹھیک ہے۔ کتنا بڑا ٹیبل ہے یار، اب اس کو جو ہے نا ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے یار، ہم نے اگر اس طرح ایڈجسٹ کیا تو ہمارے پاس ٹیبل جو ہے نا نیکسٹ پیج میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ اسپیس اتنی نہیں ہے پیج میں کہ ہم اس کو ایڈجسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو پھر بھی ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ پیج میں یہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس طرح کریں گے کہ اپنے کام کے مطابق جو ہے نا ایڈجسٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کام کے مطابق ہم کیا کریں گے، اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ اچھا جی، فار ایگزامپل ہم یہاں پر آگے اور یہ بھی سیکھ لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، نیو پیج کو کس طرح کھول سکتے ہیں، نیو ونڈو کو نہیں، نیو پیج کو، یعنی کہ یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، لیکن ہم شارٹ کٹ کی سے ایک تو بلینک پیج کو کلک کر کے آپ لوگ جو ہے نا نیو پیج کھول سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ہے کنٹرول انٹر، جی کیا کنٹرول انٹر جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس یہاں پر نیو پیج آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ہم آ گئے اور یہاں پر کیا ہے، ڈرا ٹیبل، یہ آپ کے مطابق ہوگا کہ آپ کس طرح جو ہے نا ٹیبل کو ڈرا کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی شاید بتایا تھا، ہوم میں بھی ٹیبل ایک ڈرا کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے نا کس طرح ٹیبل کو ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا آپ کو
پین دیا گیا ہے اور آپ اپنے مرضی کے مطابق جو ہے نا پین استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈرا ٹیبل یہ جو ہے نا آپ کے پاس اب ٹیبل کے دو مینیو کھل گئے، ایک ہے ڈیزائن اور ایک ہے لے آؤٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیزائن اور یہ پیج لے آؤٹ یہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا ہمارے لیے ٹیبل کے لیے کھل گئے ہیں، ہم ٹیبل میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مینیو اور لے آؤٹ یہ ہمارے پاس ٹیبل میں استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے لیکچر میں نہیں، اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، کیونکہ تو پھر یہ لیکچر جو ہے نا ڈیٹیل سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہوم انسرٹ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ ٹیبل بن گیا، ہم نے اپنا خود ہی ڈرا کیا اسے، ٹھیک ہے۔ اسے سیلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے روز کہتے ہیں، اسے کالمز کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے پاس نیکسٹ یہ ہے، نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پر کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل، یہ ہم کس طرح کریں گے؟ یہ ہم اس طرح کا کریں گے، فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر ایک ٹیکسٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے، نیمز لکھے ہیں، اگر ہم وہ نیمز کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیبل میں تو ہم کیا کریں گے وہ ہم ابھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی نیم میں لکھتا ہوں یہاں پر اور اس کو ٹیبل میں بھی کنورٹ کروں گا، ٹھیک ہے، ایک ہی کلک سے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے رہیے، یہاں پر دیکھتے رہیے۔ جی، تو میں نے جو ہے یہاں پر کچھ نیم لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کریں گے کہ اب اچھا یہ جو ہم نے جب اسد لکھا نا تو اسد کے بعد ہم نے ٹیب بٹن کو پریس کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹیب کو ٹیب ایک ٹیب 4 اسپیسیز کے برابر ہوتا ہے، تو ہم نے ٹیب کو پریس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ سارے کو یہاں پر سلیکٹ کریں گے، سلیکشن ہم نے کی، اور سلیکشن کے بعد ہم کیا کریں گے، اسے کاپی کریں گے، ہم نے کاپی بھی کی، یہاں پر ہم ڈبل کلک کر کے ہم نے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے، ہم نے پیسٹ کیا ہے۔ اب جب پیسٹ کی ہے تو اگر اس نیمز کو آپ دہرانا چاہتے ہیں بار بار تو F4 کو کلک کیجئے، بار بار F4، ٹھیک ہے۔ F4 کو آپ نے جتنے بار کلک کیا ہے اتنے ہی آپ کے پاس کاپی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، F4۔ اب اگر آپ نے اس ڈیٹا کو ٹیبل میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کی سلیکشن کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ٹیبل پر آنا ہے، ٹیبل کے بعد آپ نے کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، تو یہ دیکھو تمہارا جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ ٹیبل میں کنورٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی فنکشن یہ ہے، یہ اس طرح ہے۔ تمہارے پاس پھر جو ہے نا ڈیزائن اور لے آؤٹ کھل گیا ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں سیکھ لیں تو پھر اس کو بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لے آؤٹ اور ڈیزائن اس میں بہت کام ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے کیا ڈیلیٹ بھی کر دیا، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ سیلز، ٹھیک ہے، ختم کر دیا جی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آنا ہے، یہاں پر آپ کے ساتھ ایکسل شیٹ اگر آپ یہاں پر ورک کرنا چاہتے ہیں تو ایکسل کا شیٹ بھی یہاں پر آپ کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسل شیٹ آپ کے ساتھ کھل گیا، آپ نے جو بھی کام یہاں پر کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اگر ایکسل کے بارے میں جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جانتے تو ہم اسی چینل پر جو ہے نا اگلا لسٹ ایکسل کا شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو دور کیجئے، ٹھیک ہے، ہم نے اسے دور کیا، اس کو جو ہے نا دور کیجئے، ختم ہو گیا جی۔ تو تمہارے پاس جو ہے نا یہاں پر نیکسٹ کیا ہے، کوئک ٹیبل میں جو ہے نا آپ کے پاس یہ چیزیں آتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ نے کیلنڈر کسی چیز میں ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہے اور وہ سیو کرنا ہے اپنے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئک ٹیبل اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسرٹ میں جو ہے نا آپ لوگوں کا پیجز اور ٹیبل تقریباً ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ٹیبل آ جائے تو ہم اس کو کس طرح ڈیلیٹ کریں گے، فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ایک ٹیبل آ گیا، ٹھیک ہے،
میں نے اس کی سلیکشن کی ہے، ایک منٹ، میں نے اس کی سلیکشن کی، ماؤس کی ہم نے رائٹ کلک کر دیا، ٹھیک ہے، رائٹ کلک کر کے یہاں پر ڈیلیٹ پر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ نے سیل کو ڈیلیٹ کرنا ہے، جتنے بھی یہاں پر سیل ہے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ پر جب کلک کیا، ہم نے سارے سیل کو سلیکٹ کیا ہے، تو سیل پر جب ڈیلیٹ کیا تو سارے سیل ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ جب سارے سیل ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو ٹیبل بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر ہم نے ایک سیل کو سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کیا، ٹھیک ہے، اس طرح فار ایگزامپل یہ اس سیل میں جو ہے نا یہاں پر ہے، تو میں نے اس سیل کو جو ہے نا ڈیلیٹ کیا، ٹھیک ہے، شفٹ سیل ڈیلیٹ، یہ ہمارے پاس ایک سیل اب نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے نا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ پر یہاں پر کلک کر کے اگر ہم نے اس کالم کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو دیکھو ہم اس یہاں پر بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کالم کو۔ اور اگر آپ نے صرف ہی کلک کیا ہے یہاں پر اور پھر اپنے ڈیلیٹ پر کلک کیا اور ڈیلیٹ کالم پر کلک کیا، تمہارے پاس ایک ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس ایک جو ہے نا کالم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ نے ڈیلیٹ پر یہاں پر کلک کیا تو ڈیلیٹ رو، آپ یہاں پر جو اوپر کی جو رو ہے نا یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھو ہمارے پاس جو اوپر رو تھی وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ہم نے دوبارہ یہاں پر کلک کر کے ڈیلیٹ پر کلک کر کے ڈیلیٹ ٹیبل پر کلک کر کے ہمارے پاس سارا ٹیبل ہی غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو ہم اسے بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح ہم جو ہے نا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل ہو گیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔